ذوالحجہ کی 10 راتیں بہت اہم ہیں، بہت برکت والی ہیں، بہت فضیلت والی ہیں۔ میں ایک حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان 10 راتوں میں اور 10 دنوں کے اندر کرنا کیا ہے، تاکہ عقل کے گھوڑے کو دوڑانے کی بجائے کچھ قرآن کی روشنی میں بھی سمجھنے کی آپ۔ السلام علیکم میرے عزیزو، ویڈیو پہ آئے ہو تو کچھ منٹ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ میرے عزیزو، ذی الحج کی 10 رات برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ میرے عزیزو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے میرے عزیزو، بہت ہی بہترین ویڈیو ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، ذی الحج کی 10 رات کیا کرنا ہے، آپ کو اس باتوں کا پورا جانکاری لے کے جائیے میرے عزیزو دوستو۔ ذوالحجہ کی 10 راتیں بہت اہم ہیں، بہت برکت والی ہیں، بہت فضیلت والی ہیں۔ میں ایک حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان 10 راتوں میں اور 10 دنوں کے اندر کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، تاکہ عقل کے گھوڑے کو دوڑانے کی بجائے کچھ قرآن کی روشنی میں بھی سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اگر کوئی عشرہ ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے نہیں رکھتا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھے گا تو ثواب سے محروم بھی نہیں رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی 10 ذی الحجہ یعنی عشرہ ذی الحجہ کی شب میں عبادت نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کرے گا تو اللہ اسے شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ میں بس ایک حدیث عرض کروں گا، وہ بھی مشکاۃ شریف کی، اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کے بارے میں وضاحت کروں گا تاکہ آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ذوق بندگی کم ہی نہیں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے عبادت کر کے بندہ فریش ہو جاتا تھا، اب عبادت کے اثرات بھی انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ پہلے عبادت کر کے انسان پرسکون ہوتا تھا، اب عبادت کر کے بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ ماجرا یہ ہے، کسی بزرگ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تو عبادت کی لذت مجھے نہیں ملتی؟ فرماتے ہیں جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ اور اللہ اتنا کریم ہے، ایسا رحیم ہے میرا پروردگار کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ بندوں کے ثواب بڑھ جائیں، بندوں کی نیکیاں بڑھ جائیں، تاکہ قیامت میں جب اس کے اعمال نامے کو تولا جائے تو کثرت سے ایک کا ثواب زیادہ، عشرہ ذی الحجہ کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر زیادہ دے کر اس بندے کی نیکی کو بڑھا دیا جائے تاکہ بندے کی بخشش ہو جائے۔ اللہ اس لیے یہ راتیں عطا کرتا ہے، یہ دن عطا کرتا ہے، لیکن افسوس، 10,000 افسوس، بڑا عجیب ہماری قوم کا حال بن چکا ہے، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے۔ اب میں یہ حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب پہلی بات تو میں عرض کر چکا روزے کے حوالے سے بھی اور شب قدر کے حوالے سے بھی۔ اب پہلے ٹکڑے کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی یہ ذی الحجہ کے 10 دن وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ ان دنوں میں میری خوب عبادت کرے۔ سارے دنوں میں 365 دنوں کی بات ہو تو میں کہوں کہ ان میں سے یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ میرے بندے خوب عبادت کریں، اللہ چاہتا ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کون سی عبادت کریں؟ میں قرآن کی روشنی میں آپ کو کچھ سمجھاؤں، میں نے بہت غور کیا کہ مولا یہاں عبادت تو مینشن نہیں کی گئی، روزہ مینشن ہے، رات کی فضیلت مینشن ہے، لیکن اگر کوئی دوسری عبادت کرنا چاہے روزے کے علاوہ یا روزے کی حالت میں یا رات کو تو کیا کرے؟ کون سی عبادت کرے؟
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ذہن میں نکتہ آیا کہ حدیث شریف کے اندر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احب فرمایا، احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ۔ تو اب ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا اللہ کن کو پسند کرتا ہے اور کن سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم اس پر غور کریں گے تو جن سے وہ محبت کرتا ہے، جنہیں پسند کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی عمل کی وجہ سے پسند کرتا ہے۔ تو اے اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ اس عمل کرنے والے کو تو پسند کرتا ہے، اس عمل کرنے والے سے تو محبت فرماتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آیت میرے ذہن میں آئی، اور وہ آیت یہ ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا ماشاء اللہ کہ ان دنوں رات میں اللہ سے بہت معافی مانگو، ان دنوں رات میں اللہ سے خوب توبہ استغفار کرو، ان دنوں رات کے اندر رو، اللہ کو مناؤ۔ اور انہی دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی آتا ہے، جس میں منی میں جا کر، عرفات کے میدان میں جا کر بندہ روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور میرا کریم اس دن اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو توبہ کرو، معافی مانگو اپنے رب سے، استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر۔ اور پھر جب اس عمل کو میں حدیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کیا تو مجھے یہ عمل اتنا اسٹرانگ نظر آیا کہ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توبہ توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، مبارک ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پاتا۔ تو پتا چلا توبہ و استغفار اللہ کو پسند بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہے تو کوئی اسے مبارکباد دے یا نہ دے، مدینے کے تاجدار اسے مبارکباد پیش کرے۔ تو یہ عمل کتنا عظیم ہوگا، یہ عمل کتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر میں تھوڑا آگے بڑھا تو میری عقل اور دنگ رہ گئی، عقل اور دنگ رہ گئی کہ حاجی جس کو اللہ تعالیٰ حج کے شر سے مشرف کرتا ہے تو تنہا اس کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ارے ہر کو یہ ہے کہ حاجی اپنے گھر پہنچنے سے پہلے جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ہم مانگتے تو بہت ہیں اللہ سے، لیکن معافی نہیں، نعمتیں مانگتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے۔ تو اللہ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ تو ان 10 دنوں رات کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ، پاک، بہت عظیم دولت ہے۔ ایک ہی مقام پر نہیں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلکہ صحابہ کی تعریف بھی جب فرمائی مسجد قباء کی تعمیر کرنے والے صحابہ کی، تو فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے بندے ہیں جو پاک رہنے والے، پاکی سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتا چلا پاک رہنے سے، پاک رہنے والا یعنی ایسا بندہ جو پاک رہنے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اب اگر پاک بندے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان 10 رات اللہ تعالیٰ سے زیادہ معافی مانگنے کی رات ہے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی رات ہے۔ میرے عزیزوں، چلیے اس ویڈیو کو پورا سنتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ والے بندے مسجد کی تعمیر کریں تو مسجد کی شان یہ ہو جائے کہ 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھو تو نفل عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور آج مسلمان سے کہو چلو نماز پڑھنے والا نہ ناپاک، یہ حال ہو چکا۔ تو ان 10 دنوں رات کے اندر توبہ کرو، خوب معافی مانگو۔ تو پہلا عمل تو یہ آپ کو میں نے بتایا۔ ایک اور عمل ہے قرآن کی روشنی میں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ نیکی کرو،
اب کیا نیکی کریں؟ آئیے میں قرآن کی روشنی بھی تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کیا کرنا ہے، تاکہ وہاں حج کرنے والے جو وہاں جا کر، چونکہ یہ 10 دن کی فضیلت جو ہے نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں یہاں سے جو حج کے لیے جاتے ہیں نا، لگے ہوتے ہیں، کوئی طواف میں لگا ہے، کوئی عمرہ میں لگا ہے، کوئی ذکر میں لگا ہے، کوئی کس میں لگا ہے، تو وہ ساری عبادتوں میں جب وہ لگے رہتے ہیں تو ہم اور آپ وہاں نہیں پہنچے، یہاں بیٹھ کر وہ کریں، ان کے صدقے میں اللہ کرم فرما دے گا۔ تو اب وہاں حاجی کو کیا کہا گیا، کیا کرنا ہے وہاں پر؟ اللہ اکبر۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ كَمَا قَالَ، اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا، یعنی اس سے پہلے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ وہاں جمع ہوتے تھے تو اپنے باپ دادا کی بڑائی کرتے تھے، قرآن نے کہا نہیں، اب وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو پتا چلا ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کی یاد کثرت سے کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو، لوگوں کے دلوں کو خوش کرو۔ ان دنوں کے اندر یوں تو ہمیشہ خوش کرنا چاہیے، چونکہ اس میں فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں میں عبادت پسند ہے، تو میں آپ کو وہ عبادتیں بتا رہا ہوں جو کرنی چاہیے، جس کی فضیلت موجود ہے۔ مسلمانوں کا دل خوش کرو، ان کو راضی کرو۔ کیا یہ اللہ کو پسند ہے؟ آئیے ہم حدیث شریف سے سنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے، ادھر مسلمان خوش ہوا ادھر رب راضی، ادھر رب راضی۔ تو ان دنوں میں آپ اس طرح سے بھی کریں کہ خوش کریں، اور اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ قربانی کریں تو خود ہی گوشت نہ کھائیں، بانٹو غریبوں کو تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، ہے یہ کانسیپٹ ہے اس کے۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت، یہ بھی اتنی عظیم چیز ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں وہ حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اگر اس حدیث مبارکہ کو مسلمان صحیح طور پر دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لے تو میں سمجھتا ہوں اس کی تقریباً پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج لوگ مرید ہوتے ہیں، پیر صاحب کا دامن پکڑ لیتے ہیں، بالکل سلسلے کے اندر شامل ہونا کوئی بری بات نہیں۔ کبھی ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کا دامن ہم سب کے ہاتھوں میں نصیب فرمائے۔ کبھی ماں کا دامن ہاتھ میں آ جاتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی کسی بڑے شیخ کا دامن ہاتھ میں آ جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اللہ ساری تمثیل سے پاک۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں حدیث مبارکہ میں ایک سرا رسی کا اللہ کے دست قدرت میں ہے، رسی کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اب ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے تو دوسرا لٹک رہا ہے نا۔ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ ہاتھ میں اس کے آ جاتا ہے، گویا قرآن پڑھنے والا اللہ عز و جل کی شان کے مطابق جو ہے اللہ عز و جل کی کا دامن رحمت اس بندے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ قرآن، خدا کے بندو یہ دامن بھی تو پکڑو، پڑھو قرآن شریف، پڑھو قرآن شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹارگٹ بنا لو کہ یہ 10 دنوں رات کے اندر ہم ایک قرآن شریف ختم کریں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ابھی ایک سفر میں انگلینڈ کے قاری صاحب کے ساتھ ہم لوگ تھے، ہم اور قاری صاحب، میرا خیال شاید انگلینڈ ہی کے سفر میں، ایک اور سفر بھی اس سے پہلے ہمارا ہندوستان کا ہوا تھا، لیکن انگلینڈ کے سفر میں ایسی کوئی بات چل رہی تھی کسی موضوع پر، تو ایک جملہ میں نے کہا، ہوتا یہ ہے کہ فورین کے اندر تنہائی زیادہ ہے، باہر کے ملکوں میں آدمی سوچتا ہے بہت بہت مزے، لیکن وہاں آدمی کو تنہائی مار ڈالتی ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں۔ مانچسٹر یاد آ گیا علامہ صاحب کے گھر کے باہر، کسی کو کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم ہے، یہ ادھر جاب پر، یہ ادھر بیزی، عجیب زندگی ہے وہاں، کوئی کسی سے بات کرنے والا جلدی سے ملتا نہیں، سب اپنے اپنے میں مگن ہے۔ تو میں نے ایک جملہ قاری صاحب سے کہا تھا، خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جملہ تو اللہ نے کہلوا دیا، لیکن جب خود میں اس پر غور کیا تو مجھے تقریباً پرابلم کا سولوشن اس میں بھی نظر آ گیا۔ آج میرے نوجوان بچوں، میرے بھائیوں، رات جب آپ کے اکیلے پن کی ہوتی ہے، آپ اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
کوئی واٹس ایپ پہ چٹکا ہوا ہے, کوئی نیند نہیں آ رہی, یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے, یہ گھما رہا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے, پھر کر مارا, پھر اٹھا, جیسے جیسے کوئی بات کرنے والا نہیں, میرا دوست ہو گیا ہوگا, کس کو فون کروں, کس سے بات کروں, یہ پوزیشن. تو میں نے قاری صاحب کو ایک جملہ پیش کیا, قاری صاحب کو اتنا پسند آیا کہ اسٹیٹس پہ رکھ دیا. غور سے سننا, غور سے سننا. جملہ یہ ہے, جب تمہاری کوئی بات سننے والا نہ ہو تو اللہ سے بات کر لیا کرو, تو اللہ سے بات کر لیا. کھولو قرآن, پڑھنے لگ جاؤ, وہ تم کو کیا کہہ رہا ہے ترجمے میں پتہ چل جائے گا, اور تم اس کو کیا کہہ رہے ہو وہ خود جان جائے گا. سے بات کر. اور اللہ والے اپنی تنہائی کو اسی سے مٹاتے تھے, اور آج کا نوجوان پکچر دیکھ کر مٹا رہا ہے, یوٹیوب پہ مست ہو کر تنہائی مٹا رہا ہے. جب کبھی تنہائی ستائے اٹھاؤ قرآن شریف, پڑھنے لگ جاؤ, تنہائی بھی دور ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ دل کو اللہ قرار کی دولت بھی عطا فرمائے گا, اور نام اعمال نیکیوں سے پر ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم. تو یہ 4 چیزیں میں نے بتائی. ماہ عشر ذی الحجہ میں توبہ کریں, استغفار کریں. عشر ذی الحجہ میں اللہ کا ذکر کریں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ, یہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کریں, درود شریف کی کثرت کریں, تلاوت قرآن مقدس کریں, غریبوں مسکینوں کا خیال کریں. یہ ساری چیزیں کریں. یہ جب عام دنوں میں کرتے ہیں تو ثواب تو ملے گا ہی, لیکن ان دنوں میں یہ سارا کام کرنا اللہ کو بہت پسند ہے, اس لیے کہ سارا کام عبادت میں شامل ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی. اور عشر ذی الحجہ کی آمد سے پہلے میں نے سوچا کہ یہ کچھ باتیں آپ کو میں عرض کر دوں. آپ میں سے کوئی بھی عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں کہ کسی کے عمل کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہم سب کی بھی بخشش فرما دے. آپ پابندی سے آئیں اور ان 10 راتوں کو زندہ کریں, اللہ آپ کے دلوں کو زندہ فرما دے گا. اور ان 10 دنوں میں استطاعت اللہ دے, ہمت دے, طاقت دے, کمزوری نہ ہو, دوسرے فرائض کے اندر کوتاہی نہ ہو, تو آپ روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں. اور اگر 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے, 8 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے, تو یوم عرفہ کا روزہ یعنی 90 کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کی برکتوں سے متعلق آئندہ اجتماع میں میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور عشر ذی الحجہ میں عبادت الریاضت کی توفیق نصیب فرمائے. اور جن حجاج کے گناہوں کو اللہ یوم عرفہ میں معاف فرمانے والا ہے, ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ذی الحج کی 10 رات برکت والی, فضیلت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ معافی مانگیے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی لائک کیجیے, ویڈیو کو شیئر کیجیے. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. ایسے سچی اور اچھی پیغام ہم لاتے رہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں, اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں.